صلوات بر محمد و آل محمد. میں گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وظیفے ممبر ہوں. نعرہ تکبیر. جیسے خدا کا نام بلند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ شہداء کی سربلندی کے لیے، اپنی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے بلند تر ہدیہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی وعجل فرجهم. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری یا علی یا علی. بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا گو خلاق عالم آپ سب کا اس ذکر اہل بیت میں چل کے آنا اپنے ہاں عبادت میں شمار فرمائے. جن مومنین مومنات نے اس صفِ عزا کے بچھانے میں دامِ درم قدم سخن تعاون کیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بار الہ اس پاک ذکر کے صدقہ میں، ذکر رسول اعظم کے صدقہ میں، ذکر سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ کے صدقہ میں، ان کے مصائب کے ذکر کے صدقہ میں، مومنین مومنات جہاں کہیں سے بھی دور سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں اس پاک ذکر میں، جو حاجات لے کے آئے ہیں، ہر مومن مومنہ کو اس کی حاجت عطا فرما. پریشان حال مومنین مومنات کی پریشانیاں دور فرما. بار الہ مومنین مومنات جنہیں ظلم کا سامنا ہے، ان کی عزت جان مال کی تو خود حفاظت فرما. طاغوت عصر کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا فرما. ان ظالموں کو ان کے ارادوں میں ناکام بنا. بار الہ جو دل غمگین ہوتے ہیں غم اہل بیت میں، جو آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں مظلوموں کے غم میں، انہیں دنیا کا کوئی غم نہ دکھا. بار الہ ہمارے دلوں میں جو محبت اہل بیت تو نے عطا کی ہے، یہ ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرما. ہمارا شمار عزاداران امام حسین میں فرما. محبان اہل بیت میں ہمارا شمار فرما. مومنین مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. حاضرین میں سے بار الہ مومنین مومنات میں سے اگر کوئی مریض ہے تو بحق رسول اعظم بحق حسن مجتبیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. وارث سرور کائنات حجت دوراں یوسف زہرا منتقم کربلا
حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار امام زمانہ کے خادمین میں فرما، امام زمانہ کے ناصرین میں ہمارا شمار فرما، امام زمانہ کے محبین میں ہمارا شمار فرما، منتظرین امام زمانہ میں ہمارا شمار فرما، ان گناہگار آنکھوں کو زیارت کربلا نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر محمد وعجل فرجہم۔ باہر میں آقا کی سلامتی کے لیے اور ان کی نظر کرم ہو ہماری اس مجلس پہ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کی یہ مجلس شہادت پیغمبر اکرم رسول اعظم اور سبط اکبر کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی انجمن جعفریہ کی طرف سے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو انہوں نے یہ شرف بخشا کہ میں سرور کائنات کی فضیلت اور سیرت اور کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہستیاں وہ عظیم ہیں کہ جن کی تعریف کے لیے، جن کی تعریف خود خدا کر رہا ہو، جبریل جن کا ذاکر ہو، مجھ جیسا ادنا سا طالب علم اور بالمختصر سا وقت، اور اسی طرح عزیز نے ایک اور حکم بھی دیا کہ کربلا کے حوالے سے بھی کچھ میں معروضات پیش کروں کہ کربلا ہم نے سنا ہے تو کتنا سمجھا ہے کربلا، ہماری زندگیوں میں کتنا اترا ہے کربلا، ہماری زباں سے دل میں اترا ہے کہ نہیں کربلا کا ذکر۔ کربلا فقط سماعتوں تک محدود رہا ہے یا کردار بن گیا ہے؟ یہ بھی ایک موضوع ہے جس کی طرف، اور وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ انتہائی کم ہے۔ آپ کی انشاءاللہ مدد ساتھ رہی تو جلدی سے یہ سارے مطالب آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے اور میں آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، شکر تو دور کی بات ہے، ہم ان احسانات کو گن نہیں سکتے، ان نعمات الہی کو جو اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کے اوپر وہ نعمات کی بارش کی ہے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیدی گفتگو اور پھر میں پیغمبر کی سیرت اور فضائل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی کروڑوں اربوں مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں شرف انسانیت بخشا ہے۔ آپ کی اور میری ریاضت اور عبادت کا دخل نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا۔ عبادت تو آئے تو بعد میں عبادت ہم نے کی، یہ فقط لطف الہی ہے، یہ کرم الہی ہے کہ اللہ نے ہمیں شرف انسانیت بخشا ہے۔ احساس کیجئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے پتھر بنانا چاہتا تو پتھر بنا دیتا، حیوان بنا دیتا، درخت بنا دیتا، کوئی سمندر کی مخلوق بنا دیتا، مگر اللہ نے ہمیں شرف انسانیت بخشا ہے، اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا ہے، عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، شعور دیا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی طاقت دی ہے۔ یہ نعمت الہی ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہے۔ اور قرآن مجید کی 3 آیات سن لیجئے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان خلق کیا ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی، ہمالیہ اسی نے بنایا ہے، سمندر کی مخلوقات اسی کی ہیں، سورج اسی نے بنایا ہے، چاند اسی نے بنایا ہے، حیوانات اسی نے بنائے ہیں، مگر بھرے قرآن کو جا کے پڑھ لیجئے، اتنی بڑی بڑی باری بھرکم مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد اللہ اپنی تعریفیں نہیں کر رہا۔ بس آپ تھوڑی سی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا جو مطالب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فقط آپ کی اور میری خلقت کے بعد اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14 جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے، اور یقیناً مومن ہی قرآن فہمی کا شوق رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن آیا ہی مومنین کے لیے ہے، یاد رکھیے گا۔ مراحل خلقت انسان کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے میں نے انسان کو خلق کیا ہے، نطفے سے مضغے کی طرف، پھر ہڈیاں بنائیں، اس پہ گوشت چڑھایا،
ان 6 مراحل کے بعد اللہ اپنی تعریف کیا کر رہا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اپنی قصیدے پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مبارکبادیاں دے رہا ہے کہ میں کتنا بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ فقط میں تو متوجہ کر رہا ہوں کہ شرف انسانیت کو سمجھیں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کے اور میری خلقت کے بعد اپنے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ میری مخلوق کو دیکھو، میں احسن الخالقین ہوں۔ سورہ والتین میں 4 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم، میں نے انسان کو اعلیٰ پیمانے پہ خلق کیا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، میں روح انسان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ روح انسان کو سمجھنے کا ہمارے ہاں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں اس نے کہ روح انسان کیا امر ربی ہے۔ جب ہم ایک امر رب کو نہیں سمجھ سکتے، اولے الامر کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں تو ظاہری جسم انسان کی احسن تقویم فقط جسم انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ آج لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، ایجاد نہیں کر رہے، کشف کر رہے ہیں، انسان کے جسم کو کشف کر رہے ہیں، ایک ایک جزو پہ تحقیقیں ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی نہیں سمجھ سکا انسان خلقت انسان جو احسن تقویم پہ ہے۔ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں آنکھیں لگا دی ہیں، جہاں ناک ہونی چاہیے تھا وہاں ناک رکھ دی ہے، جہاں کان ہونے چاہیے وہاں کان ہیں، جیسے گھٹنے مڑنے چاہیے ویسے گھٹنے مڑ رہے ہیں۔ اسی طرح امیر سخن، امیر کائنات نے تو ایسے ہی نہیں فرما دیا، تم اپنے آپ کو تو دیکھ، اگر رب کو پہچاننا چاہتا ہے اپنے آپ کو پہچان پہلے۔ یا علی کبھی فرمایا تو اپنے آپ کو جرم صغیر، چھوٹی سی مخلوق سمجھتا ہے؟ نہیں، تیرے اندر تو اللہ نے کائنات کو رکھ دیا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ احسن تقویم کو، کیونکہ طالب علم ہوں نا، سمجھا کے آگے بڑھنے کا عادی ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، احسن تقویم کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے کارخانے، دنیا کی کمپنیاں جو پروڈکٹ، جو مال مارکیٹ میں بھیجتی ہیں، جب پہلا مال آتا ہے، پہلا ماڈل ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، 30-40 سال کے بعد اب ماڈل بدل جاتا ہے۔ 40-50 سال پہلے مرسڈیز کی گاڑیوں کے ماڈل اور ہوا کرتے تھے، آج جو ماڈل آ رہے ہیں، الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، سہولیات ہی سہولیات اس میں ہے۔ سوال تو کیا جا سکتا ہے اس کمپنی والوں سے، بھئی 40 سال انتظار کیوں کروایا، یہ پہلے ہی بھیج دیتے۔ یہ 40-50 سال کے بعد آپ اس ماڈل کو ہمیں متعارف کرا رہے ہیں، اور اس سے بھی کوئی اچھا بنا سکتے ہیں، وہ کہیں گے پہلے علم نہیں تھا یا وسائل نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ نقائص کو دیکھا، ان کو دور کیا، اور ایک ماڈل تک پہنچے۔ اچھا یہ سب سے آخری ماڈل ہے، احسن تقویم کا ماڈل ہے؟ کہیں گے نہیں نہیں، ابھی علم جتنا اور بڑھے گا ماڈل اتنا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہی تو دیکھیے، جو 1400 جب سے انسان خلق ہوا ہے، ہزاروں سال پہلے سے پہلا انسان جس ماڈل پہ خلق کیا ہے، اتنا احسن تقویم ہے، کوئی نقص نہیں نکال سکتا اس ماڈل سے، اس سے کوئی اچھا بنا نہیں سکتا۔ کوئی بنانا بھی چاہے نا، شکل و صورت تو اسے ہم کارٹون کہتے ہیں، ہنستے ہیں اس کے اوپر۔ اور میرے استاد کہا کرتے تھے ایسا مصور ہے، ایسی تخلیق کی ہے، ہر انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہی کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے خوبصورت ہوں۔ ایسا مصور 3 تاریکیوں میں تصویر بنا رہا ہے۔ احسن تقویم پہ میں رکا ہوں، سمجھیے احسن تقویم پہ آپ کو اور مجھے خلق کیا ہے اللہ نے، کسی اور مخلوق کو احسن تقویم پہ خلق نہیں کیا اللہ نے۔ کیا عظمت ہے کہ ایک تصویر دوسری تصویر سے نہیں مل رہی، اربوں تصویریں اس مصور نے بنا دی ہیں، تصویر تو دور کی بات ہے، انگلیوں کے نشان نہیں مل رہے۔ حیرت ہوتی ہے کیسے دنیا کہتی ہے یہ دھماکہ ہوا اور خود بخود بن گیا۔ واقعاً ایک تصویر دوسری تصویر سے نہیں مل رہی، ایک چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں مل رہا، تو یہاں پھر مجھے کہنے دیجئے یہ بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے نا، یہ اناڑی مصور ہوتا ہے جو ایک بنائے اور دوسرا نہ بنا سکے۔
یہ بھی ایک تو سوال ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بنایا پھر ویسے نہیں بنا سکا. ایک کی فکر دوسری کی فکر سے نہیں ملتی. ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، فکریں مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں. عجب نہیں کہ آواز آئے میں 14 ایسے خلق کروں گا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب دو آیتیں احسن کی میں نے آپ کو سنا دی، احسن الخالقین، احسن تقویم انسان کے بارے میں، ایک تیسری آیت بھی احسن کی سن لیجئے اور نتیجہ آپ خود نکال لیجئے. اے انسان میں خالق احسن الخالقین ہوں، تیرا ماڈل احسن تقویم ہے، تجھ سے مجھے عمل نہیں چاہیے، احسن عمل چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. باقی عمل کرتے رہیں، تجھ سے عمل کے لیے نہیں خلق کیا. تجھ سے احسن عمل کی میں ترجمہ کرتا ہوں، زیادہ نہیں چاہیے، حسین عمل چاہیے. کوالٹی کو میں دیکھتا ہوں. انسان خلق کیا اللہ نے، عظمت دی. اللہ کی اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں شعور دیا، عقل جیسی طاقت دی. باقی مخلوقات کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی. اور اسی عقلوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ یہ رسول باطن ہے اس انسان کے اندر ہے، یہ تنہا اس کافی نہیں تھا کہ ہدایت کر سکے. ایک اور لطف اور نعمت الہی کو سمجھیے، اس نے ہمیں خود تجربے کرنے نہیں دیا. کہا کہ جب میں نے خلق کیا ہے، میں نے جسم کی ضروریات کو بھی کائنات میں رکھ دیا ہے، روح کی ضرورت کا نام ہدایت ہے، اس کا انتظام بھی میں کروں گا. ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ ہادی کون ہونا چاہیے، ہادی کہاں سے ہونا چاہیے، ہادی کیسا ہونا چاہیے. اگر تو ذمہ داری انسان کو دی جاتی، جا جیسے تیرا چاہے زندگی گزار، ہدایت کی ذمہ داری میری نہیں ہے، خلقت کی ذمہ داری میری ہے، اگر وہ کہہ دیتا تو پھر جس کا جی چاہے جس کو ہادی بنا لیتا، اس کے پیچھے چل پڑتا. جب وہ کہہ رہا ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری میں نے اپنے ہاتھوں رکھی ہے، جب ذمہ داری اس نے لی ہے، ہادی بنانا بھی اسی کا کام ہے، ہادی کو بھیجنا بھی اسی کا کام ہے. یہ اور نعمت ہے، اللہ نے ہمیں انبیاء بھیج کے ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے، تاکہ ہم کمال کی منزلیں طے کر سکے، تاکہ ہم بندگی کے عروج تک جا سکے. اے کائنات کا ذرہ ذرہ تیری خدمت کے لیے انسان، قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ جا کے پڑھیے، یہ تیرے لیے ہے کائنات. تو کائنات کے لیے نہیں بنا، تو اپنے لیے، میرے لیے بنا ہے. تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے. تیری زندگی کا مقصد جمادات، نباتات، پتھر، سونا، مال، گھر یہ نہیں ہونا چاہیے. تیری زندگی کا مقصد خوشنودی خدا ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے لیے تجھے انسان خلق کیا ہے. حدیث قدسی ہے، بڑی طولانی ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. اے میرا بندہ، تو میرا بن جا، یہ کائنات تیری بن جائے گی. تو میری سن، یہ کائنات تیری سنے گی. تو مجھ سے ڈر، کائنات تجھ سے ڈرے گی. عزت دینے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، حیات دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں. اور یہ رستے ہدایت کے دکھانے کے لیے نبی بھیجے. ایک اور بڑی نعمت، اور میں اپنی منزل تک آپ کو لے آیا. اتنا بڑا احسان کیا، اپنے حبیب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا. اپنے لطف نہیں اٹھایا. اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ احسان جتلاتا نہیں، یہ بندوں کے کام ہے. احسان کر کے جتلاتے رہیں، ساری زندگی یاد دلاتے رہے. اللہ کا طور طریقہ نہیں ہے. واحد احسان ہے جو اللہ جتلا رہا ہے. لطف لیجئے، ایسے ہی تعریف مصطفیٰ کو ذرا سن لیجئے. مدح مصطفیٰ جو قرآن کر رہا ہے. سورہ آل عمران آیت کا نشان 164 ہے، 164 جا کے دیکھ لیجئے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین. ترجمہ سنیے اور لطف اٹھائیے. اللہ کا مومنین پہ احسان ہے.
بارہا تیرے تو کروڑوں احسان ہے، لاکھوں انسان ہے، کون سا احسان ہے جو ہم جتلا رہا ہے؟ من بمانا احسان ہے قرآن میں۔ ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے دیے ہوئے صدقات کو احسان جتلانے سے اور اذیت کرنے سے ختم نہ کر دو، باطل نہ کر دو۔ جو دیا ہے اللہ کے لیے دیا ہے، پھر اسے احسان نہ جتلاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرا مومنین پہ احسان ہے۔ بارہا تیرے تو بہت احسان ہے، کون سا بڑا احسان ہے؟ کہا یہ سب سے بڑا احسان یہ ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنین پہ احسان یہ ہے انہی مومنین میں سے، وہ جو مومن ہیں جن پہ احسان ہے انہی مومنین میں سے میں نے ان میں ایک رسول بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کا مبعوث کرنا اللہ احسان بتلا رہا ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے، کوئی اپنا محبوب بھی دیا کرتا ہے کسی کو؟ میں اپنا حبیب دے رہا ہوں۔ اچھا یہ بات بھی چلو میں سمجھا دوں، حبیب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو القاب ہے نا انبیاء کے، اس سے جلالت عظمت پتہ چل، سارے نبی برابر نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبی بنائے ہوئے بھی میرے ہیں، بھیجے ہوئے بھی میرے ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بھی میرے ہیں، مگر سارے برابر نہیں۔ یہ ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، جن کو سارا ہر چیز برابر دکھائی دیتی ہے نا، ان کی عقل پہ شک کرنا چاہیے۔ دن اور رات برابر نہیں ہے، حق اور سچ برابر نہیں ہے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرے بھیجے ہوئے، میرے چنے ہوئے برابر نہیں، تمہارے چنے ہوئے اور میرے چنے ہوئے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبیوں کو اللہ نے القاب دی ہیں، اس سے عظمت پتہ چلتی ہے۔ اس لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 313 رسول، پھر ان 313 میں سے 5 اولے العزم، پھر ان 5 کا بھی سردار محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ صلی علی محمد۔ لقب دیے اللہ نے، ٹائٹل دیے ہیں، جس سے عظمت پتہ چلتی ہے۔ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے۔ میں تو عظمت مصطفیٰ دکھانا چاہتا ہوں، ٹائٹل سے پتہ چلتی ہے کہ کیا عظمت مصطفیٰ ہے۔ جس کا آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، مصطفیٰ کا امتی ہونا یہ اور ایک نعمت ہے، لے لیجئے، اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کی دعائیں تھیں، موسیٰ نبی دعا کر رہا ہے، اللہم اجعلنی من امت احمدا، بار الہا مجھ موسیٰ کو امت احمد میں شمار کر لے۔ آپ کو قدر ہی نہیں ہے آپ کس نبی کے امتی ہیں؟ سابقہ انبیاء جس کے امتی ہوں، آپ اس نبی کے امتی ہیں۔ ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے کہ اس نبی کی کیا عظمت ہے۔ اچھا جتنے انبیاء کے ٹائٹل ہیں نا، اس سے خالق اور مخلوق کا فرق واضح نظر آتا ہے۔ صفہ چنا ہوا، خالص، ایک چننے والا ہے، ایک چنا گیا ہے، آدم، فرق محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بھیجنے والا جسے بھیجا گیا ہے، کلیم اللہ، وہ مخاطب ہے، یہ بات کرنے والا ہے ہر صفت سے۔ نجی اللہ یا نجات سے ہے یا نجوا سے ہے، ایک نجات دینے والا، ایک نجات پانے والا، ایک سرگوشی کرنے والا اور ایک بات سننے والا۔ مگر 2 نبیوں کے ٹائٹل ایسے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہے، ایک ہے خلیل اللہ اور دوسرا ہے حبیب اللہ۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ عربی میں، عربی وسیع زبان ہے لیکن معنی برابر نہیں ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ اللہ کا دوست۔ مصطفیٰ اللہ کا دوست، کیا برابر ہو گئے؟ نہیں، پھر برابر نہیں ہے۔ اس کو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حبیب کا کیا مرتبہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھی زندگی میں ایک خلیل ہوگا، ایک حبیب ہوگا، 2 طرح کے دوست ہوں گے۔ خلیل وہ ہے جو ایک نشانی دیکھنے کی تمنا کر رہا ہے، ابراہیم،
یہ حبیب ہے کہ رات کو جس کے لیے براق بھیج کے کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ آگے کہا کیوں؟ تاکہ میری آیات اور نشانیاں میں دکھلاؤں۔ یہ حبیب ہے، یہ احسان ہے اللہ کا۔ اور واقعاً عزیز کا بھی جملہ تھا، میں اس کو تصحیح کر دوں، شان پیغمبر شان اہل بیت سے جدا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ شان اہل بیت شان پیغمبر ہے، اس لیے کہ وہ بھی اعتراض کرتے ہیں آپ ہمیشہ علی علی کرتے رہتے ہیں، پیغمبر کی فضیلت نہیں بیان کرتے، یہ وہاں سے اعتراض آیا ہے۔ انہیں بتا دیجئے ہم علی علی کر کے شان پیغمبر ہی تو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں جو علی اتنی فضیلتوں کا مالک ہے وہ شاگرد رسول اللہ ہے۔ اچھا یہ بھی کمال علوی ہے، کمال اخلاق اور کمال نفس یہ ہے کہ انسان اپنی فضیلت کو بھی کسی اور سے منسوب کر دے۔ کاش کہ میں فکر آپ کی اذان عالیہ تک پہنچا سکوں، اس سے بڑی کمال فضیلت نہیں ہے کہ انسان اپنی فضیلت کو دوسروں سے منسوب کر دے، کیونکہ نفس انسان ہمیشہ فضیلت طلب ہوتا ہے، فضیلتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نقص کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ نفس انسانی کا تقاضا ہے۔ میں مثال دینے کا عادی ہوں تاکہ یہ بچے بھی اس طرف کے لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر بچہ پاس ہو جائے اچھے گریڈ سے تو کہے گا میری محنت، میری رات کی محنتیں، جاگ کا پڑھنا۔ اور اگر فیل ہو جائے کیا کہے گا؟ استاد نے فیل کر دیا۔ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے نہ پڑھنے کی وجہ سے فیل، نہیں، نقص ہمیشہ دوسروں پہ منسوب کیا جاتا ہے، فضیلت اپنی طرف کھینچ کے لی جاتی ہے۔ مگر تنہا آپ کو ان فضیلتوں کے باب میں علی نظر آئے گا جو اپنی فضیلت کو بھی رسول اللہ سے منسوب کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یا علی، دو مقامات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب علم علی پہ لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ اتنا علم، مسجد کوفہ کے منبر پہ جب کہہ رہا ہے سلونی سلونی، جو چاہو پوچھ لو، آسمانوں کے رستوں کو پوچھنا چاہو وہ بھی علی جانتا ہے، زمین کے مسئلے پوچھنا چاہو وہ بھی علی جانتا ہے، ہا ہنا علم جمع، یہاں سمندر علم ہے۔ لوگوں کو تعجب ہونے لگا، یا علی اتنا علم؟ کہہ سکتے تھے انا باب مدینۃ العلم، میں علی ہوں، میں باب مدینۃ العلم ہوں، تعجب کیوں کرتے ہو؟ مگر علی نے یہ نہیں کہا، فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، ان کی فضیلت رسول سے جدا نہیں ہے، یہ علم جو ہے علی کا یہ لعاب رسول کا اثر ہے۔ اور یہاں سے سبط اکبر کی ایک فضیلت بھی عرض کر دوں، جنگ جمل کا میدان ہے، آپ کو لے چلتا ہوں بصرہ کے باہر، میدان لگا ہوا ہے، عموماً جنگوں میں علم ہوا کرتا تھا، اگر علم گر جائے تو شکست کی علامت ہوا کرتی تھی، مگر اس جنگ میں مخالف علم نہیں لایا، ایک اونٹنی لایا ہے۔ جب تک وہ اونٹ یا اونٹنی کے پاؤں نہ کٹ جائیں جنگ ختم ہونے والی نہیں۔ علی کا بیٹا ہے محمد حنفیہ، مجھے جمل نہیں پڑھنی لیکن محل شاہد پیش کرنا ہے، آگے نہیں بڑھ سکا، پیچھے نہیں ہٹا، علی کا بیٹا ہے، رک گیا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا، علی نے آگے بڑھ کے علم لے لیا محمد حنفیہ سے، حسن کو علم دیا، حسن نے حملہ کیا ہے اور اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ کے حسن جب واپس آیا ہے، علی کے سامنے دونوں علی کے بیٹے کھڑے ہیں، ایک طرف حسن مجتبیٰ ہے، ایک طرف محمد حنفیہ ہے، دونوں کے چہروں کو علی دیکھ رہا ہے، محمد کا سر جھکا ہوا ہے، کہا محمد سر اٹھا، شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں برابر کا جوڑ ہو، ایک کر لے اور ایک نہ کر سکے وہاں شرمندگی ہونی چاہیے۔ محمد سن، تو کجا، حسن کجا، تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔
اپنی فضیلت کہہ سکتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، نہیں، اپنی فضیلت کو بھی جو رسول اللہ کی طرف دے رہا ہو۔ دنیا نے رسول اللہ کا جو تعارف کرایا ہے وہ تاریخوں سے کرایا ہے، کتابوں سے، روایتوں سے، نہیں، یہ بھی ایک سیاست کا بازو اس میں ہے، سیاست کا ہاتھ ہے، یاد رکھو۔ کبھی میں سوچتا ہوں اس رسول کی تنقید کتابوں میں مل جاتی ہے، یہ جو مخالفوں نے کتابیں لکھی ہیں، سلمان رشدی نے لکھی ہے، کہاں سے لکھی ہے؟ یہ تمہاری حدیثوں کی کتابوں سے رسول کی پرسنالٹی اور شخصیت کو دیکھ کے وہ توہین رسالت کر رہے ہیں، یاد رکھو۔ اگر رسول کو قرآن سے تعارف کروایا جاتا، رسول کا قرآن کیا تعارف کروا رہا ہے، تو پھر دنیا انگلیاں نہ اٹھاتی، یاد رکھو۔ تم نے جو اچھا یہ بھی سیاست ہے، میں نے عرض کر رہا تھا، کیوں؟ آج یہ بھی سن لیجئے، جانتے ہیں کہ مقام رسول کیا ہے؟ میں 2 آیتیں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ رسول کی تنقید کرنا، اعتراض کرنا، یہ رسول پہ اعتراض نہیں، یہ خدا پہ اعتراض ہے۔ اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اپنی مرضی سے کرتا نہیں، اپنی مرضی سے بولتا نہیں۔ جس کے کردار کی بھی ضمانت اللہ لے لے، جس کی زبان کی ضمانت بھی اللہ لے لے، اس کی غلطیاں نکالو گے تو کس کی غلطی نکلے گی؟ اللہ پہ بات جائے گی نا۔ مگر پھر بھی جرتیں ہو رہی ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ آخر نبی کی تنقید کیوں کی جا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے، کلمہ نبی کا پڑھا جا رہا ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ یاد رکھو نبی کی جانشینی میں جس کو بٹھانا چاہتے ہیں اس میں اوصاف نبی نہیں پائے جاتے۔ مجبوری سیاست کی یہ ہے کہ اس کو تو وہاں نہیں لے جایا جا سکتا، لہذا اس کو یہاں لے جایا جائے۔ اس لیے نہیں، راویوں کی روایتوں سے نبی کو نہ پہچانو، قرآن کی آیتوں سے نبی کو پہچانو۔ قرآن جس کا قصیدہ پڑھے، جس کا چہرہ والشمس وضحاها، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جس کی آنکھیں وما زاغ البصر، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کا سینہ الم نشرح لك صدرك، جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جس کا وجود وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس نبی کا امتی اللہ نے بنایا ہے کہ جس کے بھیجنے کو اللہ اپنی تعریف سے منسوب کر رہا ہے۔ اور یہیں سے مجھے کسی اور مطلب کی طرف بڑھ جانا ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ کاش وقت ہوتا تو میں اور کچھ فضیلتیں عرض کرتا۔ غور کیجئے، یہ جو آیت 164 نمبر آل عمران کی میں نے پڑھی ہے، اسی مفہوم کو قرآن نے 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ ابراہیم کی دعا میں دہرایا ہے، سورہ جمعہ میں بھی دہرایا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ غور نہیں کیا؟ یہاں اللہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح کرتا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کہہ رہا ہے میری تسبیح کرتا ہے، میری پاکی بیان کرتا ہے۔ کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے نا۔ کون اللہ؟ جو بادشاہ کائنات ہے، جو پاک ہے، قدوس ہے، حکیم ہے، عزیز ہے۔ اور آگے فرمایا وہ اللہ جس نے اس جیسا رسول بھیجا۔ کاش یہ مطلب سمجھا سکوں، جو اس غیب کے تعارف کا سبب بن جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو محمد، جو اللہ لا الہ الا اللہ منوا جائے اپنے کردار سے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے بھیجا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے اس جیسا رسول بھیجا ہے۔ میں سمجھا نہیں سکا، مکہ کی سرزمین پہ ان بڑی لمبی زبان رکھنے والوں کے سامنے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے جرت سے مصطفیٰ کہہ رہا ہے تمہارے بت اندھے،
بہرے گنگے، یہ کھڑے ہونے کے محتاج، یہ بنانے
کہا مولا اس گلی سے گھر کیوں نہیں جاتے؟ حسن رو کے کہتا ہے مجھے اماں زہرا کی مصیبت یاد آ جاتی ہے اور میں کیسے بھولوں اس ظالم نے جو تماچا میری ماں کے چہرے پہ مارا۔ اجرکم علی اللہ، حسن مظلوم ہے، کچھ جہتیں ایسی ہیں عزادارو، بس عزادارو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، میں نے روایتوں میں پڑھا کئی مرتبہ اس نفیس فرزند زہرا کو زہر دیا گیا ہے۔ جب بھی زہر ملتا قبر رسول پہ آ کے کہتا نانا امت نے زہر دے دیا ہے، قبر سے لپٹ جاتا، شفا مل جاتی۔ مگر اس وقت جو زہر دیا گیا، سنو گے گرمیوں کا روزہ، حسن مجتبی افطار کرنے کے لیے پانی مانگتا ہے۔ گرمیوں کے روزوں میں جب آپ بھی پانی پیتے ہیں نا، پانی پینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ مگر حسن نے جو 2 گھونٹ پیے کیا کہا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آئے جب اپنے گھر، اے قاسم کی ماں مجھے زہر مل گیا، قاسم میری بہنوں کو خبر کر دے۔ یتیم اپنی زندگی میں بنا کے قاسم کو بھیج دیا۔ جب زینب ام کلثوم نے قاسم کو اس حال میں دیکھا، پہنچی جہاں حسن کا حجرہ، ابھی حسن کی بہنیں نہیں پہنچی۔ حسن کہتے ہیں اے قاسم کی ماں ذرا یہ تشت چھپا دے، اور میرے خون میرے جگر کے ٹکڑے کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑے۔ میں کہوں گا اے مولا حسن، آج اپنی زندگی میں آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے زینب دیکھے۔ آئے حسن مجتبی، شام میں یزید کا دربار ہوگا، جگر کے ٹکڑے نہیں، دشت میں سر حسین پڑا ہے اور وہ چھڑی سے گستاخیاں کر رہا ہے۔ بہنیں دیکھ رہی ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، الاجرکم علی الزہراء۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں آخری وقت ہے، اللہ نہ کرے جیسے کوئی چھوٹا بچہ دنیا سے جا رہا ہو، بار بار ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ حسن کبھی اپنا سر حسین کے زانوں پہ، کبھی زینب کے زانوں پہ، اور رو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہوگی جس کا امیر بھائی یہ حال ہو، اللہ جانے اس کے غریب بھائی کا جب آخری وقت آ جائے 72 قدم پہ یہی کہے گی میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، کوئی ہے جو میرے حسین کو بچا لے۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 جملے مجھے اور عرض کر دینے دیجیے، میں نے بڑی زحمت دے دی آپ کو عزادارو۔ میں نے ایک جملہ ایک آیت اللہ سے سنا، جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے جگر پھٹ جاتا ہے، آپ کو بھی وہ سناتا ہوں، جب تنہائی میں سوچو گے تو رو گے۔ وہ کہتے ہیں پنجتن میں یہ پہلا جنازہ ہے جو رات میں نہیں دن کی روشنی میں اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ نبی کا جنازہ بھی چند لوگوں نے اٹھایا، زہرا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، مگر حسن کا جنازہ تو احتشام سے اٹھ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کاش حسن کا جنازہ بھی دن کو نہ اٹھایا جاتا، رات کی تاریکی میں دفن کر دیتے، امت تیر نہ مارتی۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی کتنا بھی غریب کیوں نہ ہونا، جب جنازہ قبرستان کی طرف بڑھ جائے، یہاں غیر مسلموں کو میں نے دیکھا ہے، ادھر جنازہ جا رہا ہے گاڑیاں روک دیتے ہیں، دکانیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنازہ کا احترام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زہرا کا بیٹا عجب رنگ میں احترام کر رہے ہیں مسلمان۔ 70 مسلمانوں نے کمان میں تیر رکھے، جنازہ حسن نازنین میں 70 تیر پیوست ہو گئے، کفن کا رنگ سرخ ہو گیا، حسین واپس لا رہے ہیں، زینب ام کلثوم آ جاؤ،
حسن کے جنازے سے تیر نکالو الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسن یا حسن